بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام طلبہ کو کلاس 10 میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 3 کو کنٹینیو کریں گے۔ سبق کا عنوان قومی ہمدردی اور سبق کے مصنف خواجہ الطاف حسین حالی۔ آج کے سبق میں جو کام ہم کریں گے ان میں سب سے پہلے بلند خوانی کی جائے گی اور ساتھ ساتھ وضاحت بھی کی جاتی رہے گی۔ مشکل الفاظ اور ان کے معانی بیان کیے جائیں گے۔ سبق کا خلاصہ بیان کیا جائے گا اور آخر میں سبق کا مرکزی خیال بھی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آج کے جو ہمارے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں، حاصلات تعلم ہیں، ان میں سب سے پہلے درست تلفظ کے ساتھ اردو زبان پڑھ سکنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ذخیرہ الفاظ میں اضافہ، سبق کا خلاصہ لکھ سکنا اور سبق کا مرکزی خیال لکھ سکنا، یہ ہمارے لرننگ آبجیکٹیوز یعنی حاصلات تعلم ہیں۔ سبق کا پہلا حصہ بلند خوانی۔ آپ تمام طلبہ کتاب کے صفحہ نمبر 24 یعنی 24 پر آ جائیں۔ ہم کتاب سے سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ آپ تمام طلبہ توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ الفاظ کا صحیح تلفظ اور اگر اس عبارت میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی ہو تو اس کی وضاحت کی جا سکے۔ بلند خوانی شروع کی جا رہی ہے۔ قومی ہمدردی۔ ہمدردی کا لفظ ہم اور درد دو فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ پس ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادہ۔ مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شرکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے اور دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو ضرور ماننا پڑے گا کہ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں اور ہر شخص مصیبت کی حالت میں اپنے ہم جنسوں سے مدد لینے کا استحقاق رکھتا ہے یعنی حق رکھتا ہے۔ کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے ایک تعلق ہے جو ایک کو دوسرے کی ہمدردی پر مجبور کرتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ان بھائیوں کی اولاد میں اس ہمدردی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے؟ بے شک جب تک کہ باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگ و پے میں باقی ہے، رگ و پے جسم، بے شک جب تک باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگ و پے میں باقی ہے، ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا، ٹوٹ نہیں سکتا، ختم نہیں ہو سکتا۔ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرنا یعنی انہیں پالنا، ان کے لیے غذا بہم پہنچانا یعنی ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، تاب مقدور ان کو دشمن کے حملے سے بچانا یعنی حتی الامکان جتنی ان کے اندر قدرت ہے، جتنی ان کے اندر طاقت ہے، ان کو دشمن کے حملے سے بچانا سب جانوروں کی عام خصلت ہے۔ خصلت کا مطلب عادت۔ اس کے سوا عام ہمدردی بھی ان میں دیکھی گئی ہے۔ جنگلی بطخوں کا غول پرندوں کی جو جماعت ہوتی ہے ان کا جو ریوڑ ہوتا ہے اس کو غول کہا جاتا ہے۔ جب کسی کھیت میں اترتا ہے اور وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک صف باندھ کر دانہ چگتے ہیں، کھٹکا خطرہ۔ مگر ان میں سے ایک ایک بطخ نوبت بنوبت یعنی باری باری اپنے ہمجنسوں کی چوکسی کرتی ہے یعنی ان کی نگرانی کرتی ہے، ان کی چوکیداری کرتی ہے اور جب تک پہرا دیتی رہتی ہے ایک دانہ نہیں کھاتی۔ دوسری مثال دی جا رہی ہے، چونٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروری نہیں کرتا۔ تن پروری یعنی اپنا ہی پیٹ بھر لینا، دوسروں کی پرواہ نہ کرنا۔
بلکہ اسی وقت اپنے ہم جنسوں کو خبر کر دیتا ہے. ہم جنس یعنی اس کی جو قوم والے ہیں، یعنی مزید چونٹے، اور تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چونٹوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے. اسی طرح اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں. اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے، کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے اور حیوانات کو عطا کی ہیں، انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے، یعنی دوسروں سے زیادہ انسان اس کا حق رکھتا ہے. دوسرے یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے. یعنی اس کے لیے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فطری جذبہ ہے جو اللہ تعالی نے انسان کے اندر رکھا ہے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا اور حیوانات میں کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اور حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہیں، اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا. ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا انتظام درہم برہم نہ ہونے پائے، یعنی تباہ و برباد نہ ہو جائے. کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، یعنی ہر ایک کی ضرورت دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. ایک کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی. پس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے. ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کی اصل سے بے خبر نہیں ہیں. کنویں بنوانے، پیاؤ بٹھانی یعنی جانوروں کے پانی پینے کی جو جگہ ہے اس کو پیاؤ کہا جاتا ہے. سبیل لگانی، سبیل جیسے عام راستوں میں پانی کے کولر وغیرہ رکھ دیے جاتے ہیں، ٹنکی بنا دی جاتی ہے. محتاجوں کی خبر لینی، بیواؤں کی مدد کرنی، بیاہ شادیوں میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا، بیمار کی عیادت، میت کی تعزیت، اور اسی طرح اور بہت سی باتیں ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہیں. عیادت، مریض کی طبیعت پوچھنا، اور تعزیت، میت کے جو اہل خانہ ہیں ان کو تسلی دینے کو تعزیت کہا جاتا ہے. بعض اوقات یہ قدرتی خصلت جس کا نام ہمدردی ہے، مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں پھیل جاتی ہے. یعنی اگر کوشش کی جائے تو ہر ایک میں یہ جذبہ پھیل جاتا ہے اور اس کا اثر کسی قدر تیز ہو جاتا ہے. میونسپل کمیٹیاں جو سرکار نے جا بجا شہروں اور قصبوں میں قائم کی ہیں، اگر پورا اپنا فرض ادا کریں اور جس غرض کے لیے مقرر ہوئی ہیں اسی کو مد نظر رکھیں تو یہ بھی ہمدردی کے اچھے نمونے ہیں، یعنی ان کی اچھی مثال بن سکتی ہیں. زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے، یعنی اس کا شوق دلا رہا ہے. مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے. ہندو مسلمان اگر اپنی مذہبی کتابیں دیکھیں گے تو ان کو ہمدردی کی ترغیب سے مالا مال پائیں گے. قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت. جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے رہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے، یعنی اس میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے، تو ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا ہے. ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا، اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کیے. یہ ہمارے سبق کی بلند خوانی ہوئی. سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. مشکل الفاظ اور ان کے معانی. چارٹ آپ کے سامنے ہے. امتیاز فرق کو کہا جاتا ہے. موضوع مناسب. نکات نقطہ کی جمع کوئی خاص بات. اشتراک تعاون یہ شرکت. استحقاق حق کو کہتے ہیں. رگ و پے نس اور پٹھا مراد پورا جسم ہے. منقطع ٹوٹنا ختم ہونا. پرورش پالوا. تاب مقدور جہاں تک ممکن ہو یعنی حتی الامکان. خصلت عادت کو کہتے ہیں. غول پرندوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے. کھٹکا خطرہ. نوبت بنوبت ایک ایک کر کے باری باری. ہم جنس ایک جیسے یعنی ہم قوم. چوکسی چوکیداری. ذخیرہ ڈھیر کو کہا جاتا ہے. تن پروری اپنا پیٹ بھر لینا. اکتساب حاصل کرنا سیکھنا کمانا. مستحق حقدار. درہم برہم تباہ و برباد.
پیاؤ بٹھانا، جانوروں کے پانی پینے کی جگہ بنانا، سبیل پانی پینے کی جگہ بٹوانا، تقسیم کرنا، عیادت بیمار کی طبیعت پوچھنا، تعزیت میت کے اہل خانہ کو تسلی دینا، مد نظر رکھنا یعنی سامنے رکھنا، نمونہ مثال کو کہا جاتا ہے، مائل جھکا ہوا، متوجہ کیوں کر کیسے، تنزل پستی کو کہا جاتا ہے، ترقی آگے بڑھنا، جا بجا جگہ جگہ۔ سبق کا تیسرا حصہ، سبق کا خلاصہ۔ سبق کا خلاصہ ان الفاظ پہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ قومی ہمدردی میں خواجہ الطاف حسین حالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قوموں کی ترقی اور تنزل آپس کے تعلقات پر مبنی ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کریں اور ایک دوسرے کی تکلیف میں شریک ہو کر اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں تو آپس میں پیار اور محبت کا رشتہ بنتا ہے۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ مصیبت میں دوسرے کی مدد کرے اور حق ہے کہ مصیبت میں ہو تو دوسرے سے مدد کا طالب ہو، اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کی پرورش کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اپنی طاقت کے مطابق ان کو دشمنوں سے بچانا، یہ ہر جانور کی قدرتی خاصیت ہے جس کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں، خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے انسان اس جذبے کا جانوروں سے زیادہ مستحق ہے۔ چنانچہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جذبہ انسان میں بھی قدرتی اور طبعی طور پر موجود ہوتا ہے۔ ہر ملک و قوم مل کر امدادی کاموں میں پورے جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنا، راہگیروں اور مسافروں کے آرام کا خیال رکھنا، کنویں بنوانا، سبیلیں لگوانا، قدرتی آفتوں میں ان لوگوں کی مدد کرنا، یہ سب انسانی ہمدردی کے زمرے میں آتا ہے۔ قوم چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کی مثال ایک درخت کی ہے جس کی ٹہنیاں اس قوم کے مختلف خاندان ہیں اور اس خاندان کے مرد و عورت اس درخت کے پتے ہیں۔ جب تک اس درخت کی جڑ ہری ہے پورا درخت ہرا بھرا اور شاداب رہے گا۔ یہی حال قوم کا ہے کہ اس کے افراد جو کہ درخت کے پتوں اور ٹہنیوں کی طرح ہیں، اگر اپنی قوم کی خدمت گزاری اور ہمدردی کے ذریعے اس کو پانی نہیں دیں گے تو آپس کے رشتے مرجھا جائیں گے اور قوم بجائے قوم کے ہجوم کی شکل اختیار کر لے گی جس کی روح مر چکی ہے۔ لہٰذا یہ تحریر تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ اگر ہم دنیا کی تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس خیال کی تردید کرنی ہوگی کہ ہم اکیلے یہ سب کچھ کیسے بدل سکتے ہیں، بلکہ ہمیں اس خیال کو تقویت دیتے ہوئے آگے بڑھانا ہوگا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو جس طرح اس سے پہلے دنیا میں ترقی کے عجائبات سامنے آئے اب بھی ضرور دکھائی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبق کا آخری حصہ، مرکزی خیال۔ سبق کا مرکزی خیال ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہمدردی کے معنی ہے ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے اس میں شریک ہونا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمدردی کا مطلب ہے اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ ہمدردی انسانوں میں ہی نہیں جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ چونٹے کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب کہیں کوئی کھانے کی چیز وافر مقدار میں دیکھتا ہے تو پہلے اپنی قوم کو خبر کرتا ہے، خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ ہمدردی ایک قدرتی جذبہ ہے جس کی بدولت دنیا کا نظام بہتر طریقے سے چل سکتا ہے۔ مذہب ہو یا سماج، دونوں ہی ہمدردی کا درس بھی دیتے ہیں اور تقاضا بھی کرتے ہیں۔ درخت کی مانند کوئی قوم اور اس کی ٹہنیوں اور پتوں کے مانند اس کے خاندان و افراد اسی صورت میں سرسبز و شاداب رہ سکتے ہیں کہ اس کی خدمت گزاری اور ہمدردی کے جذبے کو بروئے کار لا کر اس کی جڑوں کو تازہ رکھنے کی کوشش کریں۔ آج جو آپ کو کام تفویض کیا جا رہا ہے، یعنی آپ کو جو آج ہوم ورک دیا جا رہا ہے، ان میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ سبق کو ایک مرتبہ غور سے پڑھ لیں۔ سبق میں بیان کردہ نکات کو ایک خوبصورت چارٹ کی صورت میں کاپی میں لکھ لیں۔ سبق کا مرکزی خیال اپنی کاپیوں میں لکھیں، سبق کا خلاصہ لکھیں اور سبق کے مشقی سوالات حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ اگلے سبق کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔